بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم سر سید کے اخلاق و خصائل یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پہلا اقتباس جو بہت اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے، تشریح کے اعتبار سے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، ظرافت اور خوش طبعی۔ یہاں سے لے کر انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، یہاں تک ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں کل سے ہوتی ہیں یا پرسوں سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آخری لیکچر ہو عید کی چھٹیوں سے پہلے، تو میں آپ کو پیشگی عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو قربانی کا عید گوشت جو ہے وہ کھائیے، لیکن خیال ضرور رکھیے گا اپنی صحت کا۔ تو بیٹا شروع کرتے ہیں بات۔ ظرافت کہتے ہیں خوش مزاجی کو، ہنسی مذاق کو۔ سر سید احمد خان سنجیدہ اور ایک متانت رکھنے والے شخص تھے، لیکن وہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں مزاح کا عنصر بھی تھا۔ تو بچوں، اور خوش طبعی یعنی طبیعت میں خوش رہنے کی صلاحیت۔ وہ خوش طبعی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوش رہنے والے آدمی تھے۔ ہر وقت عالم دنیا کو سر پہ سوار کر کے غموں کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے، زمانے کی شکایت کرتے ہوئے، کبھی دکھوں کا گلہ کرتے ہوئے، اور یوں ہی خود بھی روتے اور دوسروں کو رلاتے ہوئے ان کی زندگی نہیں گزری، بلکہ ہمیشہ ہنستے اور دوسروں کو ہنساتے ہوئے ان کا وقت گزرتا تھا۔ ان کے مزاج میں، ان کی فطرت، ان کی جبلت میں یہ بات بدرجہ غائب موجود تھی کہ وہ ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے اور تمام لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے رہتے اور انہیں بھی ہنساتے رہتے تھے۔ مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، سر سید احمد خان کو بناوٹ یا تصنع جیسی، سر سید احمد خان میں بناوٹ یا تصنع جیسی کوئی صفت نہیں تھی۔ وہ جیسے تھے ویسا ہی خود کو پیش کرتے تھے، جیسا ان کا مزاج تھا ویسا ہی اپنا مزاج ظاہر کرتے تھے، جیسی ان کی طبیعت تھی ویسی ہی اپنی طبیعت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کی ظرافت اور خوش طبعی میں بھی کوئی بناوٹ نہیں تھی، کسی کو قائل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان سے داد لینے کے لیے وہ مذاق نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ خوش طبعی اور مذاق جیسی خوبیاں تو ان کی صفت، جیسی خوبیاں تو ان کی جبلت اور ان کی خصلت میں شامل تھیں، یہ تو ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ اور بناوٹ یا تصنع وہ خوبیاں ہیں یا خامیاں کہہ لیں، بلکہ یہ خامیاں ہیں، یہ وہ خامیاں ہیں جو چھپ نہیں سکتی، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو جو بات ان کے دل میں ہوتی وہی بات ان کی زباں پہ ہوتی تھی، جو بات ان کے دل کے نہا خانوں میں ہوتی وہی بات ان کے لبوں پہ ہوتی۔ تو آگے سنیں، تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوقین کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی۔
اگر کبھی گفتگو کرتے ہوئے، کسی کو لیکچر دیتے ہوئے، کوئی درس دیتے ہوئے، کوئی تحریر لکھتے ہوئے، کالم لکھتے ہوئے، یا لوگوں کے سامنے کوئی خطاب کرتے ہوئے ان کو کوئی شوخی، بانک پن، چلبلا پن، کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا ان کے ذہن میں آ جاتا تو وہ اس کو ضبط نہیں کرتے تھے، کیسا ہی وہ چٹکلا یا شوخی کی بات ہوتی، اس میں کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہوتی، وہ اس پہ ضبط نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہر بات کو بیان کرنے کا ایسا خوبصورت سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا کہ اپنی بات بھی کہہ جاتے تھے اور تہذیب کی حدوں سے بھی کبھی باہر نہیں نکلے تھے۔ ان کی بات کبھی تہذیب سے تجاوز نہیں کرنے پاتی تھی۔ بات کرنے کا سلیقہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا کہ وہ بات کا انداز ہی بدل دیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا فن ہے، اور سیف الدین سیف نے کہا سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے جو ایک بات کو، ایک معمولی سی بات کو، ایک عام سی بات کو ایک خوبصورت بات بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ یہ انداز بیان ہوتا ہے کہ شرم و حجاب والی بات کو بھی ایسے بیان کیا جائے کہ اس بات میں بھی اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ تو یہ ہنر سر سید احمد خان کو خوب آتا تھا۔ آگے بیٹا سنیں، مطالعہ کی عادت۔ اب آگے آتی ہے ان کی مطالعہ کرنے کی عادت۔ بیٹا ایک کتاب ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ، شاید میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ جس نے لکھی اس نے اپنی کتاب میں سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چھوٹی سی بات، کہ ایک جست میں ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، ذرہ ذرہ مل کر صحرا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم چھوٹا چھوٹا کام کریں تو آخر وہ بڑا کام بن جاتا ہے۔ تو ہم روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا وقت کتابوں کے مطالعہ میں صرف کرتے رہیں، تو چند سالوں بعد ہمارے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہوگا اور ہم اس زیور علم سے دوسرے لوگوں کو بھی راستہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے مطالعہ کرنا، اور انسان ایک دن میں عالم نہیں بنتا، روز تھوڑا تھوڑا علم ہی انسان کو عالم بناتا ہے۔ تو ان کو مطالعہ کی عادت تھی۔ سر سید کا مطالعہ، وہ مطالعہ کرتے کیوں تھے؟ اب مطالعہ کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ کیونکہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کام کو ادا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد کوئی بھی کام ہو بے معنی اور بے رنگ ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ راستے پہ چلنا ہے تو منزل کا تعین ضرور کر لینا چاہیے، اور سمت کا بھی تعین ضرور ہونا چاہیے، ورنہ منزل نہیں ملتی، انسان راستوں میں بھٹک جاتا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ مطالعہ دل بہلانے کے لیے نہیں کرتے تھے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے، اور کتاب یاد حفظ کرنے کے لیے۔ کتاب دانی کہتے ہیں بڑی غور سے کتاب پڑھنا، حفظ کرنے کے لیے پڑھنا۔ جیسا کہ کوئی استاد جس نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، وہ کتاب کی ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، اور اس کو بڑے غور سے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح شاگرد، ایک طالب علم جسے جسے امتحانی مرکز میں بیٹھنا ہے، جسے امتحان دینا ہے، وہ بھی کتاب کا ایک لفظ غور سے پڑھتا ہے، اور کتاب کے ہر لفظ کے معنی و مفاہیم سے آگہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سر سید کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا تھا۔
ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ چند ورق پڑھ کے، چند پیرے پڑھ کے، چند اقتباسات کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی بھی مصنف کے اسلوب، اس کے نقطہ نظر اور لکھنے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، اس لیے پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سر سید احمد خان بھی کتاب پڑھتے تھے تاکہ مصنف کے خیالات سے آگہی حاصل کر سکیں۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان لگا لیتے تھے تاکہ حوالے کے طور پر وہ بعد میں بھی پیش کی جا سکے یا اس بات سے بعد میں بھی استفادہ کیا جا سکے۔ ان کے اکثر مضامین آپ دیکھ لیں، وہ اپنے مضامین میں دوسرے مصنفین کی مختلف کتابوں کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، اور وہ حوالہ کہاں سے دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اردو نہیں بلکہ انگلش آتھرز کو، انگلش مصنفین کو بھی پڑھا، انگلش مضمون نگاروں کا بھی مطالعہ کیا، بلکہ انہوں نے مضمون نگاری کا آغاز ہی انگلش کے دو رسالے ہیں، ایک اسپیکٹیٹر ہے اور ایک ٹیٹلر ہے، تو ان سے متاثر ہو کر انہوں نے مضمون نگاری کا آغاز کیا تھا اردو ادب میں۔ تو اردو ادب کے پہلے مضمون نگار ہیں سر سید احمد خان۔ تو بچوں، جو بات ان کو اچھی لگتی اس پہ نشان لگا لیتے، اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تو اس کا ورق الگ کر لیتے اور ایک فائل میں اس کو چسپاں کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اور اس خوبی نے ان کا ساتھ دیا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی، کوئی گفتگو ہوتی یا کچھ تحریر کرنے بیٹھتے تو ان کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دوسرے مصنفین کے بھی بے شمار حوالے ہوتے تھے۔ تو بچوں، اس لیے کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کریں، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں مگر کتابیں زندہ رہتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں مگر کتابیں زندہ رہتی ہیں، بات یاد رکھیے گا۔ تو بیٹا، خطوں کا جواب دینے میں وہ بہت نہایت فیاض تھے۔ بیٹا، دوست صرف کہنے سے نہیں بنتے، بلکہ دوستی نبھانی پڑتی ہے، اور دوستی کے بہت سے لوازمات ہیں جن کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوست خط لکھتا ہے تو اس خط کا جواب دینا فرض ہوتا ہے دوستی میں، تو وہ خطوں کا جواب فرض سمجھ کر دیتے تھے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ دل بدست آور کے حج اکبر است، حضرت اقبال نے فرمایا۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، پانی پت یہ الطاف حسین حالی جہاں پیدا ہوئے تھے، اگر وہاں پہنچتے اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آئے، یعنی جس دن حالی لکھتے ہیں کہ میں ان کے شاگردوں میں سے تھا، اور میں جس دن خط لکھتا، جب ان کو خط ملتا وہ اسی دن اسی وقت ان کے خط کا جواب لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی دن ان کے خط کا جواب لکھ کر واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ دل نوازی تھی کہ وہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب شاگردوں سے ان کا یہ حال تھا، شاگردوں سے محروم مروت کا یہ عالم تھا، تو ان کے جو ہم اثر تھے، ان کے ہم چشم تھے، ان کے جو ہم رتبہ تھے، ان کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہوگی؟ تو الطاف حسین علی نے جہاں ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے، ایک سوالیہ نشان چھوڑا اس لیے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو سر سید احمد خان کی شخصیت پر، کہ ان کے دل میں کتنی محبت تھی اپنے لوگوں کے لیے، کہ شاگردوں سے اتنی محبت کرتے تھے تو دوستوں کے لیے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو بچوں، بس آج کے لیے یہی آپ کر لیں، یہ الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں، اور یہ جو میں نے حوالے لکھے ہیں اس کے علاوہ جو بولے ہیں آپ ان کو اچھی طرح یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من ناصر، خدا حافظ۔